الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما أنصح عمر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح فقال: يا أبا عبيدة، إن طلبت العزة بالله أعزك الله، وإذا طلبت العزة بغير الله أذلك الله. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس سے صلح کے قیام سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آنے کی غرض اور مقصد وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر بیت اللہ کا عمرہ ادا کرنا تھا. لیکن جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے باسی رہنے والے، انہوں نے اہل اسلام اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور تمام اہل اسلام حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ کیا جائے، ایک صلح ترتیب کی جائے جس کی مخصوص شرائط ہوں اور اس کی پابندی بھی کی جائے. اور بظاہر وہ شرائط یا وہ جو کنڈیشنز تھی وہ ایسی تھیں جو اسلام کے مخالف زیادہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول فرمایا اور اس پہ اطمینان کا اظہار فرمایا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی جب وہ جوش مارنے لگا تو وہ غصہ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اس لیے کہ بظاہر دیکھنے والے کو اس صلح میں اسلام کی شکست نظر آ رہی تھی، فتح کے آثار نہیں تھے. یہاں تک تو یہ بات ہے ظاہر کی، سامنے نظر آنے کی،
لیکن اسی دوران میں جو اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرمائی ہے سورہ فتح، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت فرمائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو ہم حیران ہوئے کہ ہم تو صلح کر کے آ رہے ہیں اور ہم نے ایسی شرائط منظور کی ہیں جو برابری کی سطح پر نہیں رکھی گئی۔ مثلا اگر کفار مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مدینہ کے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ واپس اس کو اہل مکہ کی طرف حوالے کریں، واپس بھیجیں۔ لیکن اسی شرط کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے اگر کوئی مکہ چلا جائے تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے گھر بار مکہ میں تھے اور مدینہ منورہ اگر وہ تشریف لاتے تو معاہدے کے موافق ان کی واپسی یہ اسلامی قانون کا وعدہ تھا، تو وہ نہ مکہ تشریف لے گئے نہ مدینہ تشریف لے گئے، بلکہ جدہ کی طرف ساحل کے کنارے انہوں نے اپنا بسیرا کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سورت کے معانی اور مطالب کما حقہ ظاہر باہر وہ فتح مکہ کے موقع پہ نظر آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کی طرف تشریف لائے اور مکہ کو فتح فرمایا۔ کوئی خاص مزاحمت بھی نہیں ہوئی، کوئی خاص لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، قتل و قتال بھی نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سیدھا کعبہ کی طرف تشریف لائے۔ کعبہ کے اندر جو 360 بت موجود تھے ان کو باہر نکال پھینکا، توڑا ان کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھائی، امامت فرمائی، مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، ان کی اصلاح کی غرض سے وہیں پر ان کی تربیت شروع فرمائی۔ اور اسلام کا جو اصل مقاصد دینیہ ہے وہ بھی انسانی معاشرے کی اصلاح ہے۔ اسلام کے اندر حکومت کا طلب کرنا یا اسلام کے اندر حکمرانی کا مطلوب ہونا وہ اس لیے نہیں ہے کہ حکم چلایا جائے، رعایا ہو اور سارے بادشاہ اور خلیفہ کے آگے پیچھے ہوں، نہیں، یہ مقاصد نہیں۔ اگر یہ مقاصد ہوتے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باہر سے دیکھنے کے لیے آنے والے ان کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ ان کی ٹھاٹ ڈاٹ، ان کی آؤ بگت، یہ چیزیں اسلام کے اندر حکمرانی کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ملا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مدینہ طیبہ میں باقاعدہ ایک اسلامی مرکز، ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر، ایک مسجد، ایک تعلیم اور ہدایت کا سرچشمہ مسجد نبوی اس کو قائم کیا گیا۔ اور مسجد نبوی کے قیام کے بعد
وہاں نہ وزارتیں تقسیم کی گئیں، نہ کسی کو مشیر خاص بنایا گیا ہے، نہ کسی کو باقاعدہ طور پہ وہاں امارت یا گورنری حوالے کی گئی، نہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بہترین تربیت گاہ کا قیام فرمایا، اور پھر اس تربیت گاہ میں، اس اسلامی مدرسے میں، اس دینی درسگاہ میں مختلف درجے کے صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام وہیں پہ مقیم رہا کرتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہتے تھے، یعنی چبوترے والے صحابہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو دن رات شب و روز ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتے تھے، آپ کی معیت، آپ کے ارشادات، آپ کے عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے اقوال، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں موجود ہوتے یا کسی اور جگہ سے تشریف لاتے، احادیث میں باقاعدہ موجود ہے، بحرین سے صحابہ تشریف لائے ہیں، نجران سے تشریف لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کچھ دن یہاں ٹھہر جائیں، میرے ساتھ رک جائیے۔ یہ روکنا، ٹھہرنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور پیغام وہ مکمل طور پہ آپ جذب کر لیں، سیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کا نزول فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح اور تمام عالم کے سامنے ایک مکمل فتح عطا فرمائی، فتح مکہ کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر تمام جزیرۃ العرب اور فتح البلاد کی صورت میں۔ یہ جو فتح ہے یا کسی بھی مقام کا اہل اسلام کے سرنگوں ہو جانا ہے، پھر اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اسلام وہ دین کامل دین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے بھی اصول نازل فرمائے ہیں، دشمن کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بھی طریقے نازل فرمائے ہیں، اور یہاں تک کہ انتقام کی آگ اور انتقام کا جو بے قابو جذبہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا ہی انتقام لینا ہے، اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا ظلم کیا گیا۔ یہ جائز نہیں کہ ظلم وہ کسی اور درجے کا ہو اور انتقام وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم اسلام کو یہ عظیم فتح اور نصرت کا ایک نمونہ، اس کا ایک نفقہ اور اس کی ایک خوشبو دکھائی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہزاروں میل دور سے ایک ایسی طاقت جو اس زمانے کی فرعون ہے، جو ان سے لڑائی لے لے، جو ان کی بات نہ مانے، جو ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے، جو ان کی چاپلوسی نہ کرے، تو اس کو خوف ہوتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے پیٹ کا، اپنی معیشت کا، اپنے دفاع کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ وہ مٹیریلزم پہ اور دنیاوی اسباب کے اوپر تکیہ نہ کرتے ہوں، بلکہ اللہ تعالی کی فتح اور نصرت ہمیشہ طلب کرتے ہوں، آج بھی ان کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اور کس طرح نصرت اور فتح عطا کی جاتی ہے، مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہے اس بات۔
میرے محترم بھائی، دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی مملکت میں کسی بھی جگہ اگر اسلامی حکمرانی آتی ہے اور اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، خلافت قائم ہوتی ہے، تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ان کے مقاصد ایک بہترین معاشرہ اور ایک خوبصورت مسلمان پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل عالم اسلام میں جہاں بھی حکومت ہوتی تھی، جہاں بھی بادشاہت یا خلافت ہوتی تھی، وہاں اسلامی قانون کا نفاذ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، وہ سپریم لیڈر ہوتے تھے۔ لیکن جب ایک خاص سازش کے تحت اور ایک خاص طریقے سے خلافت عثمانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دوسری سلطنتیں، ان کو تخت و تاراج کیا گیا، ختم کیا گیا، جنگیں کی گئی ان کے ساتھ، اور نہایت ہی خطرناک سازشوں سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ پوری خلافت، پوری سلطنت، اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو ایسے احوال میں ہماری اقوام نے مختلف رخ اختیار کیے ہیں، تھوڑا سا توجہ مطلوب ہے، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا افریقہ کے ممالک ہیں، الجزائر ہے، تیونس ہے، اور المغرب جسے موروکو کہتے ہیں وہ ہے، ترکی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ آزمائشیں اور بہت زیادہ مصائب آئے گئے، اور ایسے احوال بھی آئے کہ مسجد میں جانے پہ پابندی، باجماعت نماز پڑھنے پہ پابندی، جمعے کے اجتماعات میں جمع ہونے پہ پابندی، بچیوں کا مدارس میں جانے پہ پابندی، پردے پہ پابندی، یہ سب تاریخ میں موجود ہے اور یہ سب حقائق ہیں۔ ایسے احوال میں جب نظر آنے لگا کہ اب دشمن وہ دروازے پہ آ پہنچا اور اب وہ باقاعدہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے آنے کے مقاصد میں سے اصل مقصد ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کو نکال دیا جائے، ایمان ان سے بھلا دیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اسلاف کو اس وقت ایسی عقل اور فراست عطا فرمائی کہ اسی وقت حالات کے تقاضوں کے موافق اور خطرے کو بھانپتے ہوئے ہمارے اسلاف نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اب حکمرانی، سلطنت اور اسلامی احکام آپس میں جدا جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل جہاں بھی مسلمان ریاست ہوتی تھی، جہاں بھی مسلمان ملک ہوتا تھا، وہاں پہ تمام اسلامی قوانین اور قواعد کو لاگو کیے جاتے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ انگریز آیا ہندوستان میں اور اس نے کس کس طرح کے ظلم کیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمانوں، علماء کو، طلباء کو، مبلغین کو، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیواؤں کو صرف اس قصور کی وجہ سے سولی پہ لٹکایا گیا، توپوں کے آگے باندھا گیا، گولیاں برسائی اور جیلوں میں بند کیا گیا، نہ جانے کس کس قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی معیار میں، مسائل کے جاننے کے معیار میں،
علماء سے تعلق کے معیار میں، دین کے ترقی کے معیار میں اور افریقہ اور ترکی وغیرہ کے مسلمانوں کے معیار میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ یقیناً ہمارے اسلاف کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مبلغین کے مراکز خصوصاً ہمارے علمی پیشوا اور ہمارا علمی مقتدا دارالعلوم دیوبند کا قیام نہ ہوتا تو آج ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ایسی حکومتیں، ایسے حکمران جو کھلے عام اسلام کے مخالف تھے اور جو کھلے عام اللہ اور رسول سے دشمنی کا اعلان کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثریت مسلمانوں کے قلوب سے ایمان کا نور، ایمان کا جذبہ اور علوم نبویہ کی روشنی کو وہ مٹا نہیں سکتے۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی جو آگے نظر آتی ہے آپ کو، کیونکہ یہ خطہ حقیقت میں ایک ہے، اس میں جو بارڈرز ہیں اور یہ تو تمام جو جدید ریاستیں جدید طریقوں پہ قائم کی گئی تو اس کے موافق کر دی گئی، ورنہ پہلے جو ہندوستان کے بادشاہان ہوتے تھے اکثر ان کی سلطنت غزنی اور کابل تک ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پڑوس میں اسلامی ملک افغانستان کے مسلمانوں کو بھی انہی اسلاف کی برکتوں سے اور انہی کی تعلیمات کے موافق یہ جذبہ عطا فرمایا کہ جتنا بڑا دجال بھی آ جائے اور جتنا بڑا ظالم بھی آ جائے اور 20 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مراحل اور زمانے بدل جاتے ہیں، لیکن اس طویل عرصے میں اپنا موقف نہیں بدلا، اپنا مقصد نہیں چھوڑا گیا۔ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یہ استقامت، یہ قوت، یہ جذبہ، یہ ایمانی طلب، یہ خالصتاً دین کی برکات ہے۔ آج کل میڈیا پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ تجزیہ کار بنے بیٹھے ہیں افغانستان کے اوپر، اور جن سے بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا وجہ ہوئی اتنے جلدی بھاگ گئے سارے، یہاں تک کہ ان کا صدر بھی بھاگ گیا، عجیب باتیں، یہ چیز کمی تھی، ان کی ٹریننگ صحیح نہیں تھی، فلاں چیز تھی، حالانکہ پاکستان کا قرضہ جتنا ہے کہتے ہیں صرف وہاں کی آرمی پہ اتنا پیسہ لگایا گیا، تقریباً 15 ارب ڈالر کی قریب۔ سیدھا جواب دو اللہ کے بندے کہ یہ ایمان کی قوت ہے اور دین اسلام کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ غور کر لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، یہ بات نہیں کر اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے اور کل کو پھر پکڑ ہو جائے۔ کب تک اس خوف کی زندگی میں وقت گزرے گا اور کب تک اپنے باطل آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو گے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کریم نے کہہ دیا جب تک اپنا مسلک اور مذہب نہیں بدلو گے اس وقت تک یہود و نصارہ تم سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان اور احساس کرنے والے دل نہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ میں کفار کا ساتھ جنہوں نے دیا ان کے انجام بھی یہی تھے، نہ ان کو دنیا کے کوئی فائدے حاصل ہوئے اور آخرت ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے مغل سلطنتوں کے ساتھ جنہوں نے بے وفائیاں کی ہیں ان کے انجام بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح میر جعفر اور میر صادق، ان لوگوں کے انجام بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان میں پھر جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی
اور انگریز کو اور مغرب کو اپنا آقا بنایا، ان کا انجام بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی اپنی وفاداریاں بدلنا اور ان کے قریب ہونا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا اور 20 سال تک ان کی خدمت کرنا، انجام کیا ہے کہ جب وہ جہاز میں جا رہے ہیں تو آپ کو نیچے گرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی عزت اور نصرت کو صرف دین اسلام میں رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی ریاست، اور اس میں جو آج اسلام کا بول بالا ہے اور قرآن اور سنت کی صدائیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ہے۔ اور حقیقت جانی جائے تو جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے علماء کی تربیت کردہ ہی ہے۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کئی دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے۔ تو دین اسلام اور دین اسلام کا قیام یا اس کا نفاذ یا اس کی فتح، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یقیناً خوشی کا مقام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم وقت ہمیں مزید اعمال کی اور مزید ایمانی ترقی کا حکم فرمایا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یا یہ سمجھ لینا کہ اب زبردست کام ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو جدوجہد ہے اسلام کی اور باطل کی، ایمان کی اور کفر کی، یہ آخرت تک قائم رہے گی، جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین اسلام کی نصرت کرو گے تو پھر میں تمہاری بھی نصرت کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مفسرین فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ، ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے۔ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے دین پر عمل ہے، عبادات کا قیام ہے، اسلامی تعلیمات کے موافق معاشرت کا قیام ہے، اخلاق بنانا ہے، اعمال کی درستگی ہے، عقائد کا صحیح ہونا، یہ تو ان تنصروا دین اللہ۔ اور ہمارا جو یہ عظیم دین ہے، یہ کامل ترین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کرام کو پڑھ کے سنائی ہیں، اور باقاعدہ صحابہ کرام سے یہ بات ان کو سمجھائی ہے کہ اب دین اپنے کمال تک پہنچ گیا ہے، اس میں مزید کمی کی یا زیادتی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، بات تو یہ بظاہر آج کل ناپسند کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت کی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یکتا اور اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی اس بات کی طرف غور ضرور کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے بہت زیادہ محبوب، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے شہادت کا اثر کئی دن تک آپ پہ تھا، اور جس شخص نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ جب آتے ہیں تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المومنین اور ایک ایسے اسلامی حکمران کی پوری دنیا میں ان کا دبدبہ بھی تھا، ان کا احترام بھی تھا، ان کی عزت بھی تھی، اور ان کو کس طرح مسلح پہ خنجر مار کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح گھر میں
باقاعدہ نظر بند کیا گیا اور آخرکار ظلم کی انتہا کرتے ہوئے گھر کے اندر جا کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ بات کہنا کہ بس شہادتیں اگر ہوئی ہیں تو بس وہ کربلا کی ہیں، یہ بات درست نہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کس طرح فجر کی نماز کے دوران شہید کیا گیا، یہ بھی ہمارے اسلاف ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حوالے اپنا دین، اپنی شریعت اور وہ ریاست مدینہ جو حقیقی طور پہ ایک عالم میں نفخہ روشنی تھا اور انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام تھا، اس کے اوپر بٹھا کے اس کے حوالے کر کے گئے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور بہت ہی زیادہ بری بات ہے کہ کسی سے اتنی زیادہ محبت میں مبالغہ کہ دین اسلام کے قاعدے اور قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ جتنے اعمال اور جتنے ساری چیزیں اپنائی جا رہی ہیں، کسی ایک چیز کی بھی اسلام میں کوئی ثبوت تو ہوگا نہ، دکھائیے کہاں۔ اور دوسری طرف معزز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ناراضگی اور ان کے بارے میں ناگفتہ کلمات کہنا بہت نامناسب۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے کے سارے صحابہ برحق، اس میں حرج کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام، جیسے ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے ہیں اس پر تمام پر ایمان لانا لازم ہے۔ یاد رکھیے، اگر اس دور میں کوئی شخص کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ کافر، اس دور میں اگر کوئی کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے ملائک وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ وہ کتب جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب برحق، ہاں جب بعد والی کتاب آ جائے تو پہلی والی منسوخ ہو جائے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام وہ بھی برحق۔ جب یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور سارے کے سارے انبیاء اس میں شامل، ساری کی ساری کتابیں اس میں شامل، سارے کے سارے فرشتے اس میں شامل، تو پھر بعد میں تفریق کرنا اور کچھ افراد کو ناپسند کرنا اور کچھ افراد کو سب و شتم کرنا، یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں۔ میرے محترم بھائی، دین اسلام دین رحمت ایسا دین کہ جس میں باقاعدہ اعلان کیے گئے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے، جو آج کل بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا، خواتین کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے جو خود اپنی حرکتیں کی ہیں، افسوس ہے کہ مسلمانوں تاریخ بھول جاتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں کتنے لاکھ انسانوں کو ذبح کیا گیا، بم برسائے گئے، قتل کیا گیا، اور اسٹالن نے صرف اپنا عقیدہ نہ ماننے کی وجہ سے لاکھوں افراد کو قتل کیا ہے سوویت یونین میں، اور لینن نے جو کام کیے وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ کو جب اقتدار ملا، اس نے کس طرح مسلمانوں پہ ظلم کیے، اور جہاں جہاں جس مغربی باطل قوت کو اقتدار ملا وہاں انہوں نے خوب ظلم کے پہاڑ ڈالے۔ اور یہ کب کی تاریخ ہے؟ 200 سال پہلے کی، 300 سال پہلے کی، 400 سال پہلے کی۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں 1400 سال پہلے۔ پہلے کو سمجھاؤ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ نہیں مانتے تو پھر ذمہ بن جاؤ۔ اسلامی سرزمین پہ رہنا ہے تو اس کے موافق پھر آپ کو پابندیوں کے اندر رہنا پڑے گا۔
نہیں ہو سکتا تو یہاں سے چلے جائیے، کوئی بات نہیں۔ اور جب پورے کے پورے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے اور بحیثیت قوم کے اور بحیثیت امت کے مسلمانوں کو چیلنج کیا جائے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو غیر محفوظ ہو، تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب تلوار اٹھاؤ۔ اب وقت آ گیا ہے جنگ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نہیں، ہر کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی، حربی الگ ہے، ذمہ الگ ہے، مستامن الگ ہے۔ جو آپ کے ساتھ لڑنے کا درپے ہے، جو آپ کی جان لینے کا درپے ہے، اس کے ساتھ سختی کر کر جو سازشی ہے اور جو یہاں آپ کے درمیان رہ کے شرارت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا برتاؤ ہے۔ اور جو ذمیوں کی طرح رہ رہا ہے، جو مستامن ہے، مستامن کہتے ہیں امن کی ضمانت لینے والا، اس کی تو باقاعدہ پھر اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد وہ فقیہ اور امام جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر مستامن کافر کو کسی دارالاسلام میں قتل کر دیا گیا تو اس کا قاتل اگرچہ مسلمان ہو، اس کو قتل کرنا واجب، قصاص ہوگا۔ یہ ہمارا دین ہے کہ غیر مذہب والا، لیکن اگر اس کو ہم نے ایک زبان دے دی، ایک ضمانت دے دی، اس کو نقصان پہنچا ہے تو قصاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ خواتین کا احترام اپنی جگہ، خبردار کسی خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بچے وہ معصوم ہیں، ان کا جان سے کیا لینا دینا، خبردار ان کو محفوظ رکھنا۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، ان کی شفقت و احترام وہ اپنی جگہ ہوگا۔ جو میدان جنگ سے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، جو اپنا اسلحہ چھوڑ دے اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ آیا اور اس نے بہت فریاد کی، رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، اس کے رکھوالے کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو دانہ پانی کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ ہے اینیمل رائٹس، یہ ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد، اور یہ ہے دنیا کو جینے کا سلیقہ دکھانے کے آداب۔ ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 10 دفعہ جھانکنا چاہیے جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اسلامی قانون ہو، جہاں اسلامی تعلیمات ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہو، تو وہاں پہ اس قسم کی فکریں کرنا۔ اور عجیب طرفہ تماشا دیکھیے کہ بڑا سے بڑا قاتل اور بڑے سے بڑا ایسا شخص جس نے بہت ظلم کیے ہوں، لوگوں کی جان لی ہو، جب اسلام حکم دیتا ہے کہ اب اس کی سزا کا وقت آیا ہے قصاص کا، تو پورے عالم میں شور مچ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ انسانیت کے خلاف۔ اور جب خود اپنی عدالت قائم کرتے ہیں اور وہاں پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو پھر انسانیت کہاں چلی جاتی؟ موت تو موت ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے آئے۔ بڑے سے بڑا چور ڈاکو وہ اسلامی قوانین کی گرفت میں آ جائے تو فوراً آپ کو یہ شور سنائی دے گا کہ نہیں نہیں، اسلام نے جو قانون بتایا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ خود کیسے کیسے مظالم، کیسے کیسے حرکات، کیسے کیسے سکنات کرتے گزرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف رحمانی تعلیمات ہیں، ایک طرف نبوی تعلیمات ہیں، دوسری طرف شیطانی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف کفار کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا نور اور ایمان کی چمک موجود ہے، اور اس کے بعد ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ ہم جس سرزمین کے باسی ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی ریاست ہے۔
ہمیں اپنے اعمال، ہمیں اپنے اخلاق، ہمیں اپنی معاشرت، ہمیں اپنی معیشت، ہر چیز میں مزید بہتری کی ضرورت یقیناً ہے۔ کہا جاتا ہے there is a room for improvement، کہ ہر جگہ انسان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اندھا ہی ہوگا جو کہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور سب کچھ بہترین چل رہا ہے۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ابھی تک جو راستے اپنائے ہیں اور ابھی تک ہم نے جو طریقے اپنائے ہیں یہ ہمارے طریقے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور ان کے بعد پھر ائمہ کرام اور ان کے بعد ملوک و سلاطین، انہوں نے جو طرز طریقہ اپنایا ہے ایک اسلامی ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے، ان احکام میں سے بہت خد و خال ہی ایسے احکام ہیں جن کے یہاں عمل نظر آتا ہے۔ اور دین اسلام میں جس شخص کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا وزیر اعظم ہو، بڑا ہو، اور کما حقہ ہو، اس کے حقوق ادا کرتا ہو، السلطان حقوق اللہ فی الارض، وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا حکمران، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور دین اسلام میں پھر اس کا تیسرا مقام ہے، یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت واجب فرض، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب فرض، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اب یہ حکمران کہتے ہیں کہ دیکھیے آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہے تو تم بھی تو ایسے ہو نا کہ جو اللہ اور رسول کے امین ہو، اللہ اور رسول کے وارث، تمہیں دیکھ کے مومنین کو خود پتہ چلے کہ واقعی یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر میں سے، جبکہ ہمارے یہاں الٹا نظام ہے۔ تمام فضیلتیں وہی چاہیے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو حضرت ابو بکر صدیق اور عثمان النورین اور علی المرتضیٰ کو نصیب ہوئی، اور اعمال اور حرکتیں وہ بہت زیادہ جدا ہیں، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یا تو دین پہ عمل ہوگا اور یا پھر دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، جو بھی احوال ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ وہ جگہ سے ہل گیا، عقیدے میں ہم گمراہ ہو گئے، تو اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، بدعات سے، شرک سے، رسوم سے، رواجوں سے، اس قسم کی لایعنیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے محبوب، ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، یہ تمام جب ہم اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بھی مکمل طور پہ ایک اسلامی معاشرے کی حیثیت سے عالم اسلام میں سامنے آئیں گے۔ میں نے ابتدا میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی ہے، اور گویا کہ وہ حدیث آج کے اوپر 100% فٹ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى بیت وبر ولا مدر، نہیں رہے گا دنیا میں کوئی خیمہ اور نہ ہی کوئی کچا گھر، الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں اسلام کے انقلاب اور اسلام کے پیغام کو فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ بعز عزیز، اور جو عزت والے ہوں گے ان کی عزت دگنی ہو جائے گی، وذل ذلیل، اور جو ذلیل تھے وہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں، پورے خطے میں جہاں کہیں بھی بلا امتیاز مسلمانوں کو فتح ہے، نصرت ہے، اللہ کی دین کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت دے اور ان کو واقعتاً ایک اسلامی اور مسلمان ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپچے چپچے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس عظیم ملک میں باوجود اس کے کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اس کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.